یاد بھی کروں اور وہ ورد پڑھ کے میں دعا بھی کروں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ میں کوئی ایسا ورد چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو، میرے ساتھ خاص ہو، میں اس کو پڑھوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ ہی بڑا خاص ورد ہے۔ فرمایا کہ اگر لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو اور ساتوں آسمان زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ ایک دوسرے پلڑے میں ہو، فرمایا لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ اس کلمے کی طاقت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی اس کے نامہ اعمال کو سامنے رکھا جائے گا، 99 یا 100 اس کے نامہ اعمال کے دفتر ہوں گے بڑے بڑے، جنہیں دیکھ کر وہ پریشان ہوگا کہ اتنے زیادہ گناہ، نیکی کوئی بھی نہیں، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہوں کے انبار اور ڈھیر ہیں۔ بڑا پریشان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ بندے ایک تیری نیکی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ایک بطاقہ دیا جائے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان گناہوں کے دفتر کے بدلے میں ایک طرف یہ گناہوں کے 99 بڑے بڑے انبار ہیں یہ رکھ لو، اور ایک طرف یہ کلمہ رکھ لو، یہ پرچی رکھ دو۔ تو عرض کرے گا باری تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے دفتر اور ایک طرف یہ چھوٹی سی پرچی کیا کام دے گی؟ اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ لے کر جاؤ۔ جب وہ آدمی نامہ اعمال تلنے کی جگہ اسے لے کر جائے گا، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ایک پرچی ہوگی، گناہوں کے پلڑے میں ان گنت لا تعداد گناہ ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہیں۔ ایک طرف صرف ایک پرچی ہے، دوسری طرف گناہ ہی گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیکی والی وہ چھوٹی سی پرچی جس پلڑے میں رکھی جائے گی وہ پلڑا جھک جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا، سارے گناہوں کے مقابلے میں وہ پلڑا جھک جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ اس نیکی کے عوض ہم نے آج کے دن تم سے عذاب کو ٹال دیا۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی حقیقت کتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نصیب کیا ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو جانتے نہیں، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ وہ کلمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جب جمع کیا تو قریش کو جمع کر کے آپ نے یہ کہا کلمۃ واحدۃ تملکون بها العرب وتدینون لکم بها العجم، کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے سارے عرب کے تم سردار بن جاؤ اور سارے کا سارا عجم کو تمہارے تابع ہو جائے۔ سب نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کلمے سے سارے عرب پر تمہاری حکومت ہوگی اور سارے عجم تمہارے تابع ہوں۔ اتنا طاقتور یہ کلمہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے صدق دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زندگی بھر چوری کرتا رہے، زنا کرتا رہے تو بھی جنت میں جائے گا، چونکہ صحابہ کے نزدیک تو گناہ تو بہت بڑا جرم تھا۔ ابو ذر غفاری بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے چوری کرے چاہے زنا کرے ایک نہ ایک دن اللہ کے عذاب سے ضرور چھوٹ جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے زیادہ تاکید سے پوچھا یا رسول اللہ چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے پھر بھی بچ جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں چوری بھی کرے زنا بھی کرے یہ کلمہ اسے بچا دے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ جوش میں آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوری بھی کرے زنا بھی کرے پھر بھی بچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تو یہ چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ نہیں بچے گا، چوری بھی کرے زنا بھی کرے وہ جنت میں ایک دن پہنچے گا، جہنم سے ایک دن بچے گا، تجھے یہ بات ناگوار گزرے یا پسند، ایک دن ضرور۔ یہی قرآن کا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جب آخری قسم کے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں
ریت کے ذرے کے برابر ایمان ہوگا، ریت کے ذرے کے برابر ایمان ہوگا، جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جنتیوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کے راحت، جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا عذاب، تو اس وقت کفار کیا کہیں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش ایک مرتبہ ہم بھی دنیا میں اس کلمے کو پڑھ لیتے تھے، آج ہم بھی پڑھ۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا، اور لوگوں نے مجھے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور کثرت سے استغفار کر کے برباد کر دیا۔ میں نے گناہوں سے برباد کیا اور لوگوں نے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھ کے مجھے برباد کیا اور کثرت سے استغفار کر کے مجھے برباد کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یہ کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ میری کمر تو ٹوٹ گئی، میری محنت تو ساری کی ساری ضائع ہوگی، تو فرمایا شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیا کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو استغفار کہاں سے ہوا؟ استغفار نہیں ہوا تو شیطان کو کیا تکلیف ہوئی؟ اس کی تو محنت رنگ لے۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کون سے کام ہم زندگی میں ایسے کرتے ہیں جو گناہ ہیں، جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی عملا یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، ایسا عمل بتا دیجئے جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی برائی ہو جائے، زندگی میں خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرو، جنت کے قریب ہو جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ۔ کتنے خوبصورت بات ارشاد فرمایا۔ خطا تو ہر انسان سے ہوتی ہے نا جی، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ فرمایا جب بھی غلطی ہو فوراً نیکی کر لو۔ غلطی کے بعد نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک نیکی ہے، سبحان اللہ ایک نیکی ہے، الحمدللہ ایک نیکی ہے، استغفر اللہ ایک نیکی ہے، کسی مسلمان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا یہ ایک نیکی ہے، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں، جب بھی برائی ہو جائے اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو، یہ تمہاری نیکی تمہاری برائی کو مٹا دے گی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین الحسنات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یا افضل الحسنات، لا الہ الا اللہ تو افضل ترین نیکی ہے، لا الہ الا اللہ تو افضل ترین نیکی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے مشہور الفاظ ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین اللہ کا ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس کلمے کو زبان سے بھی اس کا ورد کیجیے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیجیے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں اس کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کیجیے۔ جتنا زیادہ کلمے کے تقاضوں کو پورا کریں گے اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے دور ہوتے جائیں گے، اور جتنا زیادہ ہم اللہ کے عذاب سے دور ہوں گے اتنا ہی جنت کے قریب ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے امتی کو دیکھا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا، دروازہ بند ہے، کھل نہیں رہا، لیکن لا الہ الا اللہ کی شہادت اس کے کام آ گئی اور جنت کے دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے اس کلمے کا زبان سے بھی ورد کریں، جتنا زیادہ زبان سے ورد کریں گے فائدہ یہ ہوگا کہ موت کے وقت بھی زبان پر یہی کلمہ جاری ہوگا، موت کے وقت بھی زبان پر یہی کلمہ جاری ہوگا، اس لیے کہ انسانی طبیعت ہے، انسانی فطرت ہے، انسان ساری زندگی جو کرتا ہے موت کے وقت بھی انسان کو وہی کچھ یاد آتا ہے۔ تو اگر ساری زندگی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد ہوگا تو موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ یاد آئے گا، اور موت کے وقت جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس وہ کامیاب، اس کے لیے قبر بھی جنت کا باب ہے،
اس کے لیے 50,000 سال کا جو قیامت کا دن ہے یہ اس طرح گزرے گا جس طرح فجر کی 2 سنتیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 سنتیں اتنی تیزی سے پڑھتے تھے کہ مجھے یہ شک ہوتا تھا پتہ نہیں سورت پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو مومن کے لیے جو کلمے کے ساتھ جس کی روح نکل گئی تو کیا فرمایا؟ اس کا 50,000 سال کا دن ایسے گزرے گا جیسے فجر کی 2 سنت. اس لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیجیے، کثرت سے اس کلمے کو پڑھیے. زبان سے پڑھیں گے اللہ دل میں اتارے گا، دل میں اترے گا زندگی بدلے گی، زندگی بدلے گی اللہ کے قریب ہوں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق. اللہم یا سامع الصوت ویا سابق الفوت ویا کاسی العظام رحمن بعد الموت صلی علی نبینا حبیبنا شفیعنا افضل صلوات بعدد معلومات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل صلاتنا، ربنا تقبل صيامنا، ربنا تقبل قيامنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.